بتایا تھا کہ میری امی کو جو ہے وہ ہارٹ بلاکیج ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا ہیلتھ ایشو ہے۔ ایسی بیماری ہے جو ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، یا پھر کوئی ایسی بیماری ہے جو ڈاکٹرز کے پکڑ میں ہی نہیں آ رہی ہے، یا الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، مجھے یہ سوال کئی بار پوچھے جا چکے ہیں کہ ہیلتھ ایشو کے بارے میں کچھ بتائیے۔ کچھ بہنیں ہیں یا ان کی امی ہیں یا ان کے گھر میں کوئی ایسے ہیں جن کو ہیلتھ ایشو رہتا ہے، جو پریشان رہتے ہیں اپنے ایسی کوئی پریشانی ہے اس کے جسم میں جو دور نہیں ہوتی ہے، اس کے کارن اس کے ایک بہن نے بتایا تھا کہ ان کے ایگزامز ہے اور وہ ایگزامز میں جو ہے ایگزامز کو پریپیئر نہیں کر پا رہی ہیں، اور ایگزامز کے لیے اور باقی ساری چیزوں میں بھی ان کا من نہیں لگتا ہے، کام وام کرنے میں بھی ان کا دل نہیں لگتا ہے، تو بہت ہیلتھ ایشو سے کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک بہن نے بتایا تھا کہ میری امی کو جو ہے وہ ہارٹ بلاکیج ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا ہیلتھ ایشو ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ہیلتھ ایشو سے مجھ سے سوال کیا ہے، تو دیکھیں میں آپ کو جو بھی چیزیں بتاؤں گی قرآن حدیث سے انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی۔ پہلی چیز ہے کہ آپ ڈاکٹر سے علاج کروائیں، علاج سنت ہے، لیکن اگر آپ کو ڈاکٹرز کی دوائیاں فائدہ نہیں کر رہی ہیں اور آپ کو ڈاکٹرز کی دوائیاں فائدہ کرے تو بھی اور نہ کرے تو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رکھنی ہے۔ دیکھیں، آپ کو پہلے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، علاج کروائیں، علاج سنت ہے۔ گھر کی کوئی ٹپس استعمال کر رہے ہیں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں کہ اگر وہ آپ کے باڈی میں کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کام کرے گا۔ لیکن ہم کیا ہوتا ہے کہ جب چاروں طرف سے تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ڈاکٹرز ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، تب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے جانا چاہیے۔ بے شک ڈاکٹرز ہیں، ہمیں علاج کروانا چاہیے، علاج سنت ہے، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اور کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہے، کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، یا پھر کوئی ایسی بیماری ہے جو ڈاکٹرز کے پکڑ میں ہی نہیں آ رہی ہے، یا پھر کوئی ایسی بیماری ہے جس کو لے کر آپ کو دوسری بیماریاں ہو رہی ہے، اینزائٹی ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، آپ کے جو باڈی میں ہے ویکنس آ رہی ہے، مطلب ہیلتھ کو لے کر کوئی بھی ایشو ہے، تو پہلی چیز ہے کہ آپ ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ دوسری چیز ہے کہ میں جو دعا آپ کو مینشن کر رہی ہوں اسکرین پہ، اس دعا کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ضرور ملے گی، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت شدہ دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور صحابہ بھی جو ہوتے تھے وہ بھی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے دعاؤں پہ یقین رکھتے تھے، اور یقین کے ساتھ جو لوگ ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں جو بھی بیماریاں ہیں یا پریشانیاں ہیں، موت کے علاوہ ہر بیماری سے اس دعاؤں میں شفا ملتی ہے۔ تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ جو ہیلتھ ایشو ہے، ہم بہت زیادہ فریش فیل کریں، بہت ایکٹیو فیل کریں خود کو، تو ہمارے لیے ایک بہترین چیز یہ ہے کہ جب ہم صبح میں اٹھیں تو صبح کے جو اذکار ہے وہ سب سے پہلے اس کا ورد کریں، اس چیز کو پڑھیں، اور شام میں، رات میں، جب بھی آپ سوتے ہیں، آپ سونے سے پہلے، رات میں سونے سے پہلے جو رات کے اذکار ہیں اس کو آپ پڑھ کر سویا کریں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صبح اور شام کے اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو جو معوذتین ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، آیت الکرسی ہے، ان ساری چیزوں، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ ہماری بیماری ہمیں پکڑ نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن شیطان نے ہمیں جو ہے مصیبتوں میں، ایسی چیزوں میں مبتلا کر دیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، فریشنس ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں لگتا ہے کہ غائب ہو گئی ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم اپنی لائف میں دیکھ نہیں پاتے، اور اس کارن ہمیں کوئی چیز کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا تو صبح اور شام کے اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور سونے سے پہلے جو سونے کے اذکار ہے اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس سے بھی آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، اور جو آپ کو ہیلتھ ایشو کی شکایت رہتی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوں گی۔ اس بات کا یقین رکھیں، چاہے آپ کے پاس ہارٹ بلاکیج کا پرابلم ہو، یا کوئی فیمیل پرابلم ہو، یا پھر کوئی ایسی پرابلم ہو، اینزائٹی ہو، ڈپریشن ہو،
کوئی بھی ایسی بیماری ہو جو لگ رہا ہے آپ کو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، تو یقین مانیں کہ آپ کو موت نہیں لکھی ہے، تو آپ کی بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، اور ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ کیا کریں کہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ جس کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے یا جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، اگر ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو ان کو قرآن کی تلاوت کرنے بولے۔ جو دعا میں نے اسکرین پہ لگائی ہے اس دعا کو پڑھ کر ان کے اوپر دم کرے، اور سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پڑھ کر دم کرے۔ سورۃ الفاتحہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اسے آیت شفا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو ان آیتوں کو پڑھ کر اگر آپ یقین کے ساتھ دم کریں گے، آپ یہ سوچ لیں کہ دوا کروا رہے ہیں، چونکہ یہ سنت ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک اسباب ہے، لیکن شفا کے لیے جو میں دعا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی شفا ملنی ہے۔ تو اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، ایک بھائی تھے وہ بتا رہے تھے، میں نے ان کی سٹوری کہیں پڑھی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیماری پیش آئی، 3rd اسٹیج کا جو ان کو ہے وہ کینسر ڈائیگنوز ہوا، اور وہ بہت ٹائم سے علاج میں تھے، زیر علاج تھے، علاج کروا رہے تھے، وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی تھی۔ انہوں نے، ایک مولانا ہے پاکستان کے، انہوں نے یہ دعا جو ہے ان کی زبان سے سنی، اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں انہوں نے سنا۔ انہوں نے یقین کر کے جو بیڈ ہے جس میں وہ ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، اسی ٹائم انہوں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے کہ میں صبح شام سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتا تھا یقین کے ساتھ۔ مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹرز نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے میری زندگی رکھی ہے تو میں بیماری کے ساتھ کیوں رہوں؟ جب موت آنی ہے وہ تو آنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دینی ہے، اللہ تعالیٰ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اس انسان نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کیا، پڑھ کر دم کیا، اور وہ بھائی بتاتے ہیں کہ جب میرا دوسری بار جب رپورٹ ہوا، ڈاکٹرز حیران رہ گئے کہ ایسا معجزہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی رپورٹس میں 3rd اسٹیج کا جو ہے وہ کینسر تھا، اب کچھ بھی نہیں ہے آپ کی رپورٹ میں۔ تو اللہ تعالیٰ یقین کرنے والوں کے ساتھ ایسے معجزات کرتا ہے، اور جو لوگ بھی ہیلتھ ایشو سے پریشان ہیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ قرآن شفا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے ایسے یہ سورۃ الفاتحہ جو وہ پڑھ کر دم کرنی چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اس آیت کو پڑھو، اس رقیہ کے طور پہ پڑھنا جائز ہے۔ میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اپنا رقیہ خود سے کرنے کی کوشش کریں، صبح شام کے جو اذکار ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ سورۃ البقرہ کی جو آخری 10 آیتیں ہیں اس کو پڑھ کر دم کرنا شروع کرے، اور قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑے اور اس کو پڑھ کر دم کرے۔ ہو سکے تو پانی میں بھی دم کر کے شفا کے لیے پئیں۔ رقیہ کرنا جائز ہے، اس چیز کو کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہو یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہو جو بیمار ہے، جو پریشان ہے، جو ہیلتھ ایشو میں مبتلا ہے، یا جس کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے بیماریوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے آپ نے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرے۔ جو میں نے دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کو، حدیث سے ثابت دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کرے، تو آپ کی زندگی بھی خوبصورت اور بہترین انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی۔ ایسے ہی ویڈیوز، ٹپس اور وظائف کے لیے میریکلز اسٹوریز بھی میں شیئر کرتی ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔